بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، خصوصاً ان ماں باپ کے لیے کہ جن کی مالی حالات بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے اور اپنے بچوں کو وہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل دلوانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، بین الاقوامی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جو وہ تعلیم حاصل کریں، مگر ان کی فائنینشیل حالات جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتی سچویشن کہ وہ بہت زیادہ پیسہ صرف کر سکیں اور ڈالرز اور پاؤنڈز میں پے کر سکیں۔ اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی بہت کارآمد اور دلچسپ ہوگی جو بچے پڑھنے میں بہت تیز ہیں، پڑھاکو ٹائپ ہیں، بہت اچھے مارکس لیتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ ایمبیشیس ہیں، بہت زیادہ مستقبل کے لیے بڑے بڑے پلانز بناتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی اچھی یونیورسٹیز میں داخلہ لیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے حساب سے، اور ہائر ایجوکیشن حاصل کریں۔ اور لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بہت زیادہ پیسے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب آپ کرنسی چینج کرتے ہیں تو رقم بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو افورڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب بچوں کے لیے اور ان پیرنٹس کے لیے بہت کارآمد ہوگی۔ یہ میرا پہلا اسٹیپ ہے، کیونکہ بہت زیادہ سوال آ رہے تھے اس سلسلے میں کہ آپ بچوں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔ پیرنٹس پریشان تھے کہ ہم کس طرح، کیا یونیورسٹیز کا حال ہے، اور لینگویج کی وجہ سے پریشان تھے۔ دوسری طرف بچے جو ہیں، ینگسٹرز، ینگ جنریشن، وہ بہت زیادہ سوال پوچھ رہی تھی۔ کوئی اپنے ٹاپکس بتا رہا تھا، کوئی اپنے سبجیکٹس بتا رہا تھا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے پاس بہت زیادہ معلومات تھی نہیں، کیونکہ اتفاقاً میری ملاقات ایسے لوگوں سے نہیں ہوئی تھی کہ میں ان سے ریلائبل سورس میرے پاس نہیں تھا کہ جن سے میں آپ کو بالکل حقیقی جینول معلومات فراہم کر سکوں۔ تو اتفاق ایسا ہوا ہے کہ جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میری بہن اور والدہ جو ہے وہ کوارنٹائن سینٹر میں ہیں، اور اتفاقاً کوارنٹائن سینٹر میں دو بیٹیاں جو ہیں وہ وہاں پڑھنے آئی ہوئی ہیں، یہاں پاکستان سے دونوں، اور اسکالرشپ پہ آئی ہوئی ہیں۔ تو مجھے موقع ملا تفصیلاً ان سے بات کرنے کا کہ بیٹا آپ لوگ کس طرح یہاں تک پہنچی ہیں، آپ لوگوں کے کتنے پیسے خرچ ہوئے۔ تو وہ جو معلومات میں نے ان سے حاصل کی، اس کے بعد میں نے اس کو ویریفائی کیا گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر، جو ترکی کی ویب سائٹ ہے اسکالرشپ کی، اور اس سے ویریفائی کر کے آپ تک معلومات پہنچا رہی ہوں۔ تو جو لوگ اس چیز کے لیے انٹرسٹڈ ہیں وہ ضرور اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ اور اگر آپ کوئی بچہ آپ کا نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو کارآمد نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیے، کیونکہ آپ کے ارد گرد، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوس میں یقیناً ماشاءاللہ سے جو ہنرمند بچے ہیں، پڑھاکو بچے ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر معلومات ہوگی تو آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں بسم اللہ کرتی ہوں اس ٹاپک کو شروع کرتے وقت۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ ٹرکی گورنمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے جنوری اور 10 جو اس ایئر 2021 تھا، ان کی ڈیڈ لائن تھی جنوری 28 اور کلوزنگ ڈیٹ تھی فیبرری 20۔ تو 20 تاریخ یعنی 10 جنوری سے انہوں نے شروع کی تھی اپلیکیشن لینا پوری دنیا سے، اور 20 فروری کو اپلیکیشن جو تھی وہ کلوز کر دی تھی۔ تو یہ تقریباً ان کے پاس جو یہ ٹائم پیریڈ، وہ ہر سال ٹرکی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر سال یہ ٹائم پیریڈ 1.5-2 مہینے کا اناؤنس کرتی ہے ویب سائٹ پر، سوشل میڈیا پر، اور جو بچے پوری دنیا سے ہنرمند ہوتے ہیں اور اچھے گریڈس آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان ایمبیشیس ہوتے ہیں، ان بچوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ فلی فنڈڈ ٹرکش یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو اس میں وہ کیا چیزیں دیتے ہیں، اور ہر سال یہ کیلنڈر جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یعنی یہ میں نے ابھی 2021 یعنی اس سال جو آلریڈی کلوزڈ ہو چکے ہیں اس کے متعلق آپ کو بتایا ہے، کیونکہ ابھی جو نیکسٹ ایئر 2022 ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ جو اس کی ویب سائٹ ہے ٹرکی اسکالرشپ گورنمنٹ اسکالرشپ پروگرام، یا پھر آپ اس کو کہیں گے ٹرکی اسکالرشپ یا برسلری پروگرام، اس کو آپ جب انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو ان کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ لیکن خیال یہ رکھیے کہ آپ کو گورنمنٹ کی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے، کیونکہ جب آپ یہ لکھیں گے تو بہت سارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ اور پرائیویٹ آرگنائزیشن جو کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے مدد دیتی ہیں،
وہ وہ ویب سائٹس کھل جائیں گی. لیکن اگر آپ نے ان کو کلک کر لیا اور ان میں اپنا انٹرسٹ شو کر دیا تو کیا ہوگا, ان کی فیس بہت زیادہ ہے آپ کا ہیلپ آؤٹ کرنے میں. اور جب ہم ٹرکی کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو انہوں نے اسٹرکٹلی بالکل سختی سے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ آپ لوگ کسی بھی صورت, کسی بھی انسٹیٹیوشن, کسی بھی ادارے سے ہیلپ نہیں لیں گے. دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے. Candidates are strongly advised to carefully read an instruction and warning in the application system. یعنی بہت احتیاط سے جب آپ فل کریں گے تو بذات خود آپ کو خود اپنی اپلیکیشن فل کرنی ہے, ساری باتیں اچھی طرح پڑھ کر. Applicants are required to submit and upload the necessary documents to the application system. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے نیسیسری ڈاکومنٹس ہیں, یعنی ڈاکومنٹس آپ کے ان کو چاہیے ہوتے ہیں پریویس ایئر کے ریزلٹس آپ کے جو ہوتے ہیں, اس کو کوئی اٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کوئی زیروک کاپی کروانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں. ایون آپ اسکرین شاٹ لے کر بھی اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ. Applications delivered by post, couriers or by hand will not be accepted. اگر آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے بائی میل بھیجیں گے, کسی اور کے ذریعے سے بھیجیں گے تو وہ کسی بھی صورت ایکسیپٹڈ نہیں ہے. صرف وہ اپلیکیشن ایکسیپٹڈ ہوں گی کہ جو کہ ان کی ویب سائٹ پہ اب جب آپ اپلائی کریں گے تب وہ اپلیکیشن آپ سبمٹ کریں گے, اپلوڈ کریں گے, صرف وہ اپلیکیشنیں ایکسیپٹیبل ہوں گی. Applications are free of charge. Please do not entertain any third party institution or person who offer to make an application on behalf of you in exchange of a fees. تو کسی بھی صورت انہوں نے اسٹرکٹلی کہہ دیا ہے کہ آپ کوئی بھی تھرڈ پارٹی جو ہے جو آپ سے یہ کہتی ہے کہ میں آپ کا ایڈمیشن کروا دوں گا, ان کو آپ یہ پیسے نہیں دیں گی, کیونکہ یہ ٹوٹلی آپ ان کی ویب سائٹ پہ انڈیویجولی خود آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں گی. ایک بات یہ کلیئر ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہت زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے اور طرح طرح کے جو ایجنٹس ہیں ان سے آپ بات کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں جی ہماری اپلیکیشن آپ بتا دیں. بالکل نہیں. تو آپ کا کام کیا ہوگا, جو پیرنٹس یا جو بچے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں سال میں ایک دفعہ جنوری اور فیبری میں ان کے پاس مختصر سا ٹائم پیریڈ یہ دیتے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ ان کی سہولت کیا کیا ہے, آپ اس میں کیوں اپلائی کریں گے. سب سے بڑی سہولت کیا ہے کہ پلیسمنٹ اینڈ پروگرام, یونیورسٹیز اینڈ پروگرام پلیسمنٹس دیتے ہیں آپ کو, ٹرکی لینگویج کورس دیتے ہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے جب آپ ٹرکی جائیں گے اور وہاں ایڈمیشن لیں گے تو آپ کو ٹرکش لینگویج تو نہیں آتی ہوگی. بے شک ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ تر انگلش لینگویج میں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی یہ ایک سال کے لیے آپ کو فری آف کاسٹ ایک سال کا آپ کو ٹرکش لینگویج کورس کروائیں گے, ٹھیک ہے نا. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ آپ کو فری اکوموڈیشن دیں گے, آپ کی رہائش کا خرچہ ٹوٹل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا, آپ کو سنگل پینی نہیں دینی ہے. جو ان کے ہاسٹلز ہیں اس میں وہ آپ کو فری آف چارج رہنے کی اجازت دیں گے. 2 وقت کا کھانا دیں گے آپ کو فری آف چارج. اس کے علاوہ آپ کی جو یونیورسٹی کی ٹیوشن فیس ہے وہ ٹوٹلی گورنمنٹ فنڈڈ ہوگی, گورنمنٹ اس کو پے کرے گی, آپ کو سنگل پینی نہیں دینا ہے. منتھلی اسٹیپنٹ یعنی الاؤنس جو ہے, جو منتھلی جیب خرچہ ہے, ماہانہ جیب خرچہ آپ کے کرائے کے لیے, آپ کے دوسرے کاموں کے لیے, وہ بھی ایک مختصر خرچہ آپ کو دیں گے. کیونکہ آپ وہاں پڑھ رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ نوکری کر سکیں, ارننگ کر سکیں, تو آپ کو ایک لم سم اماؤنٹ مہینے میں ایک دفعہ فکسڈ آپ کا دیا ہوگا, وہ ہر مہینے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملیں گے. 1 وے فلائٹ ٹکٹ آپ کو دیں گے, یعنی آپ کے ملک سے, آپ کے شہر سے آپ کی یونیورسٹی تک کا ٹکٹ جو ہے وہ فری ہوگا, آپ کی ہیلتھ انشورنس فری ہوگی. تو یعنی اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ پوری اسکالرشپ جو ہے وہ فلی گورنمنٹ فنڈڈ ہے, آپ کو سنگل پینی اسپینڈ نہیں کرنا ہے, ٹوٹلی گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی اس کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا, پروگرام جو ہے یہ کس کے لیے ہے, آپ گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ, پوسٹ گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ دونوں جو ہے اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں. ان کا کیلنڈرز ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ ڈیٹس ملیں گی, کس ڈیٹ پہ آپ کون کون سے اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں, یعنی فارم اپلیکیشن فار انٹرسٹ جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ آپ بیچلرس، ماسٹر اور ڈاکٹریٹ ڈگری جو ہے اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو جناب عالی اس کا طریقہ کار کیا ہے ان کا، کہ جیسے آپ نے فروری 20 تاریخ کو اس سال یہ انہوں نے کلوز کر دیا تھا اپلیکیشن، اعلان کیا بھئی 10 جنوری سے آپ لوگ اپلیکیشن دیں گے۔ جن لوگوں نے اپلیکیشن دے دی 20 فروری کو انہوں نے اپنی اپلیکیشن سبمیشن جو تھی وہ کلوزڈ کر دی۔ اب ان کے پاس جو بھی اپلیکیشنز آئی تھیں انہوں نے کیا کیا، اس کو مارچ میں اور اپریل میں، اس کو 2 مہینے ان کو لگتے ہیں کہ یہ اس کو تھورلی دیکھتے ہیں کہ یہ اس اپلیکیشن میں ہم کس کو چوز کریں گے، اور جب اس کو وہ چوز کر لیتے ہیں، ریویو کر لیتے ہیں اپلیکیشن کو، تو پھر آپ کو 2 سے 3 مہینے کے بعد انٹرویو کال آتی ہے کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے، یہ وینیو ہے، اس وینیو پہ آپ آ جائیے اپنے تمام ڈاکومنٹس لے کر اور آپ کا انٹرویو ہوگا۔ اس انٹرویو میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر یہ ایمبیسیز، کونسلیٹ یا پھر کوئی ہوٹل جو ہے اس کو بک کرتے ہیں، آپ کو انفارم کر دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ پر آپ کو یہاں پر آ جانا ہے۔ اس میں سب سے اہم تو آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تو اوریجنل ڈاکومنٹس ہوں گے ہی، لیکن اس سے بھی اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے، آپ کا پاسپورٹ۔ تو اب اپلائی کرنے سے پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ جو بچے انٹرسٹڈ ہیں وہ اپنے پاسپورٹ ریڈی رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ انٹرویو جو ہے وہ آپ کا آ جائے اور آپ کے پاس پاسپورٹ ریڈی نہ ہو، کیونکہ ٹائم آف انٹرویو آپ کو اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کر جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاسپورٹ جو انٹرویو ڈیٹ ایک دفعہ آ جاتی ہے وہ کینسل نہیں ہوتی۔ اگر آپ سوچیں کہ جی یہ انٹرویو ڈیٹ آ گئی، ہم ابھی اس میں نہیں جاتے، نیکسٹ اپوائنٹمنٹ مل جائے گا، کیونکہ پوری دنیا سے اتنی زیادہ انٹرسٹ شو ہوئے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو جو بہت کم اس میں سلیکشن ہوتی ہے، جو لکی ہیں اگر آپ کو انٹرویو کال آ گئی، تو آپ حتی الامکان کوشش یہ کیجیے گا کہ اپنے انٹرویو کو مس نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جناب عالی یہ پروسیس آپ کا پہلے انٹرویو ہوتا ہے، پھر انٹرویو کے بعد جولائی تک آپ کے ریزلٹس آ جاتے ہیں، یعنی آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کی 20 فروری تک، اس کے بعد 1-2 مہینے بعد آپ کا انٹرویو کال آ گئی، انٹرویو دے کر آئے، پھر انٹرویو کے بھی بعد آپ کو 1 سے 2 مہینے لگے، اور اس کے بعد آپ کا رزلٹ اناؤنس ہو گیا۔ جولائی میں نارملی جو ہے وہ منتھ آف جولائی میں انٹرویو اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جن کی سلیکشن ہو گئی ہے۔ اب جن کی سلیکشن ہو گئی ہے، اگست میں ان کا ویزا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اگست تک ان کے تمام ڈاکومنٹس، ویزا، تمام چیزیں ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، اور پھر سپٹمبر میں وہ فلائی کر جاتے ہیں ٹرکی کے لیے، اپنی یونیورسٹیز کے لیے۔ اچھا، اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جب آپ کی اپلیکیشن، آپ کا انٹرسٹ، آپ کا سبجیکٹ دیکھتی ہے، تو وہ خود چوز کرتی ہے کہ وہ کس یونیورسٹی میں، یعنی پورا ترکی تو بہت بڑا ہے نا، ترکی کے کس شہر میں کس یونیورسٹی میں آپ کو بھیجا جانا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر پاکستان سے فرض کیجئے 1000 بچوں نے اپلائی کیا ہے یا 1000 بچے وہاں سے سلیکٹ ہوئے ہیں، تو سب کے سب وہ ایک ہی یونیورسٹی میں چلے جائیں گے، تو وہ پوری ترکی میں اپنے سبجیکٹ کے حساب سے اور یونیورسٹی میں جگہ کے حساب سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہ کہ اپلیکیشن جو ہے اس میں کتنے چانسز ہیں، آپ کو کن بچوں کو ایڈمیشن ملتا ہے، کن کی سلیکشن ہوتی ہے، تو زیادہ تر جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جو بچے جن کے گریڈز اچھے ہوتے ہیں، جی پی جو ہے ان کی 3.43، اب جیسے یہ 2 بچیاں میں آپ کو بیٹیاں بتا رہی ہوں کہ تو ان کے بھی ایک بچی جو ہے اس کی بیٹی کے 3.4 تھے، 3.4 جی پی تھی، ایک کی 3.5 اور 6 تھی، تو بہت اچھے ان کے نمبرز تھے، مارکس تھے، تو ان کا سلیکشن ہو گیا۔ لیکن سلیکشن جو ہے وہ 3 طریقے سے آپ کو کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ پوسٹ گریجویٹ لے رہے ہیں، یعنی ماسٹرز کر رہے ہیں یا ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا ہوگا، اس میں آپ کا اپلیکیشن میں آپ کا جو آپ کی اچیومنٹس ہیں، آپ نے اپنا سی وی کیسا بنایا ہے، اگر آپ نے کوئی جاب کی ہے تو اس کی کیا اچیومنٹس ہیں، کیا ریوارڈز ہیں آپ کے پاس، کیا سرٹیفیکیشن ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا جو ریسرچ پرپوزل ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور ایک یہ بھی میں اس میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ریسرچ پرپوزل کے لیے کوشش آپ یہ کیجیے گا کہ اپنا ریسرچ پرپوزل جو ہے وہ خود پریپیئر کریں، کسی سے نہ کہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں۔ اور جب یہ ایسا نہیں ہے کہ ریسرچ پرپوزل جو ہے آپ وہ کسی پیج پہ، ایک فائل پہ 15-20 صفحے کا لکھ کر اس کو اپلوڈ کر دیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے تو وہاں بلینک ہوگا، کالم ہوگا، اس میں آپ کو لکھا ہوا ہوگا نیچے کہ اپ ٹو میکسیمم اتنے ورڈز کا ہمیں چاہیے ہے ریسرچ پرپوزل۔ تو کوشش یہ کیجیے گا بہت ایفیکٹو وے میں آپ اپنا پرپوزل جو ہے وہ سبمٹ کریں، اتنا زیادہ اٹریکٹیو ہو کہ وہ پڑھتے کے ساتھ ہی امپریس ہو جائیں۔
تو آپ کی اپلیکیشن، آپ کی اچیومنٹس، آپ کے ریزلٹس، آپ کا ریسرچ پرپوزل پلس آپ کا انٹرویو کے وقت آپ کی اپیئرنس، آپ کے انٹرویو کے ریزلٹس، یہ سب چیزیں کاؤنٹ کر کے آپ کو خوشخبری دے سکتی ہیں کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے اور آپ جو ہیں ون آف دا اسٹوڈنٹ جن کو گورنمنٹ ٹوٹلی فلی فنڈڈ گورنمنٹ جو ہے وہ الاؤ کرے گی پڑھائی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے جائیں، آپ اے لیولس کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بہت واسٹ ہے، مگر بات یہی ہے ساری اس میں کہ آپ کو جو ہے وہ جب ویب سائٹ آپ اوپن کریں گے، میں لنک دے دوں گی، ریکوائرمنٹ دے دوں گی اپنے ڈسکرپشن باکس کے اندر کہ کس طرح سے جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے، اور آپ لوگوں کا کام کیا ہے کہ ویب سائٹ کو اوپن کریں، تھورلی اس کو پڑھیں، اس کے حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. اگر ایگزامز ہونے والے ہیں، کیونکہ اب آدھا سال تو گزر گیا ہے، بہت جلدی پھر اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تھوڑے سے مہینوں کے بعد نیکسٹ ایئر کے لیے، تو آپ یہ چانس بالکل جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جائیں. چاہے تو آپ اے لیولز آپ نے کیا ہوا ہے، چاہے آپ بیچلرز یا ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنے ریزلٹس پہ فوکس کریں، اپنے پاسپورٹ پریپیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ویڈیوز دیکھیں، یوٹیوب ویڈیوز جس میں انٹرویو کی پریپریشن، ریسرچ پرپوزل کی پریپریشن، اپنا لینگویج جو ہے اس کو فوکس کریں، انگلش بہتر کریں، انگلش سینٹرز میں داخلے لیں اگر آپ کی انگلش امپروو کرنی ہے آپ کو، کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو آپ کو پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ ملتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے لیے لینگویج بھی بہت بڑا ایک ہو سکتا ہے کہ ابھی میں نے اس کو تھورلی نہیں دیکھا، مے بی ان کی ریکوائرمنٹ کوئی انگلش آئلز یا کوئی ٹیسٹ بھی ہو ضرور، وہ بھی یہ آپ سے مانگتے ہوں. تو یہ اچھی طرح اس کو دیکھیے، ریکوائرمنٹس کو دیکھیے، تھورلی اپنے آپ کو پریپیئر کیجیے. اور یہ ایک گولڈن اپورچونیٹیز ہے ہنرمند بچوں کے لیے، محنتی بچوں کے لیے جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور اس کو چانس کو آپ مس نہ کیجیے. اور اس کے علاوہ بھی کوئی معلومات ہو، اور انشاءاللہ تعالی یہ تو میں نے آپ کو پبلک یونیورسٹی کا بتایا ہے، گورنمنٹ فنڈڈ فلی اسکالرشپ، لیکن اس کے علاوہ بھی جو نارملی یونیورسٹیز ہیں وہاں کیسے ایڈمیشن ہوتا ہے میں کوشش کروں گی ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اس کو بھی انفارمیشن دے دوں اس کی. کیونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کا تو مجھے پتہ ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ذرا ایکسپینسو ہیں، سبجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کی فیس اسٹارٹ ہوتی ہے $350 سے $400 سے لے کے $600 $700 $800 پر منتھ کے حساب سے. تو اگر جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کا بھی ایک ان کو پاس آپشن ہے، اس کو بھی وہ اویل کر سکتے ہیں. اور اگر اسکالرشپ مل جائے تو پھر وارے کے نیارے ہیں. تو جناب علی ٹھیک ہے، یہ انفارمیشن میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہی تھی بچوں کے لیے. امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے کارآمد ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تمام جو پاکستانی عوام کے پیارے پیارے سے بچے ہیں، ہنرمند بچے ہیں ماشاءاللہ سے، ہماری قوم کے نونہال ہیں، پروردگار ان لوگوں کو بہت ترقی کرے، پوری دنیا میں پھیل جائیں پاکستانی، اور اپنے جو ہنر ہے اور اپنے نام کو روشن کرتے ہوئے کامیابی کے جھنڈے گاڑے انشاءاللہ العظیم. اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.